بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوتھیا ایک عالمی فینومینا ہو گیا جی۔ یوتھیاپا جو ہے وہ کسی بھی بندے کے اوپر کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے کہ وہ شاندانہ گلزار کی طرح بہکی بہکی باتیں بڑے اعتماد کے ساتھ کرنا شروع کر دے۔ ایم آئی نے 17 قاتلانہ حملے کروائے، 37 قاتلانہ حملے کروائے نے عمران احمد خان نیازی سے، اور یہ بات اس نے بیٹھ کے طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں سما ٹی وی پہ فرمائی تھی شاندانہ گلزار نے کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی کے اوپر 37 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں۔ میں دیکھیا طلعت صاحب دا باقاعدہ ہاسا نکل گیا۔ او پایا ہاسدا کٹ جے ویسے ہیں، کدی کدی ویسے اس کے دانت دیکھنے میں ملے ہیں تاریخ کو، ہیں طلعت حسین صاحب کا باقاعدہ ہاسا نکل گیا۔ اور جب موصوفہ نے اصرار جاری رکھا تو انہوں نے کہا بھائی کوئی دن ہونا ہے، کوئی جگہ ہونی ہے۔ اس طرح کا یہ جو یوتھیاپا ہوتا ہے جس میں آپ ذہنی طور پہ معوف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ عمران ریاض کا اور رانا عظیم کا، شہباز گل کا اور ان سب کا ولاگ کا کھود جب کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر چڑھا دیا جائے اور ان کی مینٹل گروتھ رک جائے تو اس کنڈیشن کو یوتھیاپا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ عالمی فینومینا کیوں ہو گیا؟ آپ نے میرے ساتھ رہنا، جو مزہ بڑا آئے گا تو یہ عالمی فینومینا کیسے ہو گیا ہے؟ وہ یوں ہوا کہ روس کے صدر پیوٹن نے خود تو نہیں، ان کے وزیر خارجہ صاحب تو بڑے اذکار رفتہ ہیں، پائیا کوئی 20-25 سال تو وزیر خارجہ آ رہے ہیں، ہم بچپن سے اس کو روس کا وزیر خارجہ دیکھ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ صاحب نے پاکستان کو نصیحت فرمائی ہے کہ آپ، یعنی کہ پاکستان، افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات جنگ کی بجائے مذاکرات سے حل کرے۔ میرا ہاسا ہی نکل گیا یار۔ یہ اس ملک کا عہدیدار، ذمہ دار شخص جو ہے بیان دے رہا ہے جس ملک نے پچھلے 4 سال سے یوکرین جیسے چھوٹے سے ہمسائے کے ساتھ پنگا لے کے اپنی پگڑی سرے بازار رو لی ہے۔ یعنی پچھلے دنوں تو یوکرین نے ماسکو کے اندر واقع سب سے بڑی تیل والی جگہ جو تھی، یہ زوما نہیں ہو گیا؟ نہیں، سب سے بڑی تیل نکالنے والی جگہ تھی۔ اب آپ جو ہے نا، آپ کا ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اس لیے میں انگریزی میں آ جاتا ہوں۔ سب سے بڑی جو آئل ریفائنری تھی اور جو کہ بیک بون ہے روس کے اندر تیل کی سپلائی کا، اس کے اوپر ڈرون مار کے اس کو تباہ کر دیا، اس کے اندر پیداواری عمل رک گیا۔ اس سے زیادہ بےزتی نہیں ہو سکتی کسی بھی سپر پاور کی، جو آج بھی اپنے آپ کو امریکہ کی سپر ملٹری پاور کہنے کے اوپر اصرار کرتا ہے۔ اس سپر پاور کی اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور ان ڈرونز کو روکنے کے لیے زمین پر کھڑے ہوئے لوگ جو کندھے پہ رکھ کے میزائل چلا رہے تھے، وہ میزائل چلانے کے لیے اینٹی ڈرون میزائل چلا کے ان کو گرایا جا رہا تھا۔ وہ میزائل چلانے والے ساتھ میں اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگا رہے تھے اور چلو 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 کی آوازیں بھی لگا رہے تھے، یعنی کہ وہ روس کے باہر سے لائے ہوئے کرائے کے گنڈے تھے، ٹھیک ہے، کرائے کے جہادی تھے، ٹھیک ہے نا۔ روس کی زبان کے اندر چلو 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 کا کوئی فکرہ نہیں موجود، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اللہ اکبر کا نعرہ بھی نہیں لگایا جاتا روس میں، ٹھیک ہے، اگر وہ روسی ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ نے میری فلسفی یاد رکھنی ہے کہ روس نے ہمیشہ اپنی جنگوں کے اندر مسلمانوں کو مروایا ہے۔ اگر آپ کو میں یہ تاریخ کا سبق یاد دلاتا چلوں کہ یوکرین جو تھا وہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا۔ سٹالن نے وہاں کی تمام مسلم آبادی کو، جو تقریباً 4 لاکھ کے قریب تھی اس وقت، ان کو حکم دیا کہ وہ یوکرین چھوڑ کر اور وہ سائبیریا کے علاقے میں جا کے آباد ہو جائیں۔ وہ 4 کے 4 لاکھ جو تھے وہ چلے، 2 لاکھ رستے میں مر گئے، 1 لاکھ جو تھے، 2 لاکھ وہاں پہ پہنچے جو کہ اگلے 2 یا 3 ہفتوں میں ٹھنڈ سے مر گئے۔ تو یوں سٹالن نے مسلمان آبادی سے پاک کیا اور یہاں پہ لا کر جو آرتھوڈاکس رشین عیسائی ہیں، کرسچن رشین نسل کے عیسائی ہیں، ان کی خواتین بلونڈ ہوتی ہیں، وہ جو ہیں ان کو آباد کیا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ اس یوکرین کی بات ہو رہی ہے۔
اور اب وہ جو روس کے اوور آل فلسفی کے تحت اور منصوبے کے تحت مسلمانوں سے ان علاقوں کو پاک کر کے یہاں پہ جن کو بسایا گیا، اب وہ روس کو ہی پڑ گئے، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ ولادیمیر پوٹن صاحب جو ہیں وہ خود بھی یوکرین کی ہی پیداوار ہے، وہ یوکرین میں پیدا ہوئے۔ یہ ولادیمیر پوٹن ہیں، ان کے مقابلے میں بھی ولادیمیر ہے لیکن وہ زیلنسکی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے نام بھی ایک ہے۔ یوکرین کا جو اس وقت مسخرہ بنا ہوا ہے سربراہ پاپولرزم کی اور سوشل میڈیا کے باعث، وہ بھی ولادیمیر ہے اور یہ پیوٹن بھی ولادیمیر ہے، لیکن یہ ولادیمیر زیلنسکی ہے، وہ ولادیمیر پیوٹن ہے۔ تو پیوٹن صاحب جو ہیں نا جی، ویسے ہمارے جو سابق ISI چیف تھے نا فیض حمید صاحب، وہ بھی کیا کہا کرتے تھے، مجھے پیوٹن کہو ٹھیک ہے نا، اپنے دوست احباب کے درمیان جب وہ ذرا اچلے لیول پہ چلے جاتے تھے نا تو پھر وہ دوستوں کو فرمائش کرتے تھے کہ مجھے پیوٹن کہو، تو پھر میں وہ کیا ہوتا ہے جی مگ سر پہ رکھ کے تو ہاں وہ بھی کہا کرتے تھے، تو پیوٹن کہیں ان کو۔ ولادیمیر پیوٹن صاحب جو ہے، خدا کا خوف کرے حضور، یہ 4.5 سال سے آپ چولے مار رہے ہیں، یعنی کہ اسٹالن گراڈ سے لے کے اور ماسکو تک کوئی علاقہ چھوڑا نہیں ہے انہوں نے۔ وہ آپ کے بھائی بندے ہیں نا، ان کو ساری اندر کی جگہوں کا پتہ ہے، اور 1000 ڈرون مارا جی انہوں نے ایک دن کے اندر، دوسرے دن بھی سنا 500 مارے، اور ان تمام ڈرون کا ٹارگٹ جو تھا وہ روس کی جو ایندھن کی ضروریات پورا کرنے والی سسٹم تھی، بھلے وہ پائپ لائن تھی گیس کی، بھلے وہ پائپ لائن تھی ریفائنری تھی تیل کی، ریفائنریاں تباہ کی گئی ہیں، اور سب سے بڑی جب ریفائنری تباہ ہو گئی تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ کوئی اس کے بارے میں دوسری بات نہیں ہے کہ روس اب چائنا سے ڈیزل اور پیٹرول اور ساری چیزیں خرید رہا ہو یا مانگ رہا ہو کہ پائنا تھوڑا جب میں واپس کرنا، میرے سے خام تیل لے لے اور یہ مجھے واپس کر۔ بہت ساری جگہوں کے اوپر جہاں پہ زمین سے خام تیل نکالا جا رہا تھا روس کے مختلف علاقوں میں، وہاں پہ بھی یوکرین کے ڈرون وجے اور وج کے پھٹے اور پھٹ کے انہوں نے تباہی کی۔ میں بڑے دنوں سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر پیوٹن صاحب کے ایسوسیٹ نے کر کے، حضور ہم تو افغانیوں کے ساتھ کوئی 18 قسم کے ڈائیلاگ کر چکے ہیں مختلف جگہ کے اوپر، 3-4 جگہوں کے اوپر تو وہ آپ کے بھی نمائندے شریک تھے ان مذاکرات کے اندر، نہیں تو گواہی اس کی لے لیں آپ اپنے بھیتر چین سے، اور باقی سعودیہ بھی گواہی دے گا اس کا، ترکی بھی گواہی دے گا اس کی، قطر بھی گواہی دے گا، یہ سارے، چائنا بھی دے گا گواہی، یہ سارے وقتاً فوقتاً سالس رہے ہیں نا سر۔ ہم تو ان سے کوئی 18 قسم کے مذاکرات کر چکے ہیں، لیکن وہ کتے کی دم ہے، سونے کے بچڑے کے پجاری ہیں، ٹھیک ہے، دولت کے لیے جان تک دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، پھٹ کے دوسروں کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دولت کے لیے خود کچھ حملہ آور بن کے پٹ جاتے ہیں کرائے کے اوپر، کوچا مجھے 60 لاکھ روپیہ دے دینا، میں خود کچھ حملہ آور بن کے پٹ جاؤں گا، پٹ جاتے ہیں وہ خود کچھ حملہ آور بن کے، اپنے بچوں کو پھاڑ دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بیچنے والی قوم جو ہے وہ اپنے بچوں کو پھاڑ دیتی ہے۔ سنا ہے کہ ہبت اللہ اخوند زادہ صاحب نے بیٹی بیچنے کا کم سے کم ریٹ 30 لاکھ افغانی، یعنی کہ تقریباً کوئی آپ اسے سمجھیے کہ 1,20,00,000 پاکستانی مقرر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر وہی صنعت چلے گی سر، ہے وہ اس کے لیے باقاعدہ ٹرمینالوجی ہے، اس کو برا نہیں جانا جاتا، ہمارے پاکستان میں برا سمجھا جاتا ہے بچہ بازی، یہ وہاں پہ باقاعدہ مستعمل اور قابل قبول ٹرم ہے، مطلب اس کو کوئی وہ نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے افغانی پرسپیکٹو میں بول دیا، پھر اس کا کاروبار پھلے پھولے گا سر، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، نو عمر اور نوخیز بچوں کی منڈیاں لگیں گی، جو اب بھی لگتی ہیں، زیادہ ان کی تعداد بڑھ جائے گی۔ آپ نکاح، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان بناؤ۔ یہ ہبت اللہ اخوند زادہ جو کہ سناتنم دھرم کا ماننے والا ہے، اس نے اسلامی تعلیمات سے انحراف کرتے ہوئے نکاح کو مشکل کیا، اس پہ اللہ کا عذاب ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، اللہ کا عذاب ٹوٹیا یا نہ ٹوٹیا، اس کے اوپر JF تھنڈر ضرور وجے گا۔ یہ شخص جو ہے، یہ اسلام میں جتنی تعریفیں کر رہا ہے، اسلام کا نام لے کے، یہ مجہول آدمی جس کا نام ہبت اللہ اخوند زادہ ہے، یعنی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واضح حکم کے اوپر لائن پھیر دی۔ 1.25 کروڑ روپیہ ایک عام بچے کے پاس کہاں سے ہوگا، یا اس کے والدین کے پاس؟ پھر تو چند منشیات کے سمگلر ہی ہوں گے جو 18 شادیاں کریں گے، ٹھیک ہے نا، نوخیز بچیوں کے ساتھ۔
تو بہرحال یہ اپنی جگہ پہ تھا. واپس اپنے موضوع کے اوپر غصہ میں بڑا چڑھیا ہوا ہے ہبت اللہ تے نکل روسیاں تے گیا. تو وہ ولادیمیر پوٹن صاحب کے جو رفیق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی مذاکرات سے حل کریں. حضور ہم نے تو بڑی مذاکرات کیے ہیں, آپ بھی ذرا دل کڑا کر کے نا اپنے ہم نام ولادیمیر زیلنسکی صاحب سے مذاکرات کر کے آپ بھی ذرا یوکرین کی اور روس کی جنگ سے اس دنیا کو نجات عطا فرمائیں. ہم بھی مہنگا تیل خرید کے نا اک گئے ہیں, مہنگی گیس تے مہنگا تیل. آپ کی اس حماقت کے نتیجے کے اندر وہ جو تھی ایل این جی جو ہمیں $6 میں $8 میں دنیا کو مل جاتی تھی, زیادہ زیادہ $12-15 تک بات مک جاتی تھی, وہ سر $40 کے لیے اگلے 20 سال کے لیے بھوک ہو گئی ہے ساری کی ساری قوم کو, نہیں یہ پوری دنیا کو دستیاب نہیں ہو سکی. یہ آپ کی حماقت ہے کہ آپ نے سائبیریا کی گیس بند کر کے اربوں کا مفتہ لگوایا ہے. بھئی وہ جو ایل این جی پہلے وہ پاکستان کو $6 میں دیتے تھے یا $7 کے اندر دیتے تھے یا $8 میں دیتے تھے, اب وہ $40 میں بیچ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر. دنیا بھر میں کہاں, پورا یورپ ان کا خریدار ہے بھائی. ولادیمیر پوٹن صاحب حضور بھاگ لگے رہن, دوارے واسطے رہن. اپنے والے پاسے بھی استعمال کر کے دیکھ لو, اپنی طرف بھی ذرا یہ والا آپشن استعمال کر کے دیکھ لے. وہ مجھے اس چور کا قصہ یاد آ گیا جو کہ ایک سردار جی کے گھر میں چوری کرنے آیا تھا اور سردار جی کی آنکھ کھل گئی اور جاتے ہوئے کھڑکی میں پھنس گیا, اگلا حصہ باہر اور پچھلا حصہ اندر. پھر اس کے بعد جو ہوا اس چور کے ساتھ وہ تاریخ کا حصہ ہے, سنائے جانے کے قابل نہیں ہے. اگلا حصہ کافی واحد ہے. تو وہاں پہ ایک تاریخی فکرہ ہوا تھا کہ بھائی جان وہ آپشن کو دوسرا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سردار جی, کوئی دوسرا آپشن بھی استعمال کر لیں. پوٹن صاحب آپ بھی کوئی دوسرا آپشن استعمال کر لیں. ویسے بھی آپ کی تیل والی جگہ جو ہے نا اس کے اوپر اس نے میزائل مار کے آگ لگا دی ہے, اور یہ 6واں دن ہے آگ لگے ہوئے کا, ابھی آگ بجھ نہیں رہی. ٹھیک ہے, واحیاتی کی معافی, لیکن اس کے علاوہ بات بند نہیں رہی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.